وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، سورہ نوح ہے، آیت نمبر 25 سے 28. آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. بالآخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، سو وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کسی کو مددگار نہ پا سکے. سامعین کرام، سورہ نوح آیت نمبر 25. مما خطیاتہم، بسبب ان کی خطاؤں کے، اغرقوا، ان کو غرق کر دیا گیا، فادخلوا نارا، اور پھر دوزخ میں داخل کیے گئے، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا. سامعین کرام، سورہ نوح ہے، لیکن یہ نوح علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے صرف یہ، بلکہ اس میں ہم بھی شامل ہیں، کیونکہ ہمارے لیے بھی ایک رسول تشریف لائے ہیں، عظیم الشان رسول. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بہرحال میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ قوم نوح کی جگہ آپ اپنے آپ کو رکھیں. ان کے سامنے جو پیغمبر کی دعوت پیش کی گئی وہ ہمارے سامنے بھی پیش کی گئی ہے. ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے اور اللہ کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں. اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اللہ کو منزل بنا کے، یا دنیا کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. اور آج کل جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس سے یہی اس وقت تک بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ہم نے دنیا کو مقصود بنا کے زندگی گزارنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. دنیا کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے، اس کے فائدے کو اصل فائدہ سمجھ رہے ہیں، اس کے نقصان کو اصل نقصان سمجھ رہے ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے. پیغمبر کی دعوت ہے اللہ کی طرف کہ لوگو اللہ کی طرف، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کہ تم سب لوگ کمر باندھ لو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اس سے. یہ مطالبہ ہے ہم سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہرحال قوم نوح کا تذکرہ ہے اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اللہ دی کہ لوگوں دنیا کے جو مقاصد ہیں ان کو صرف ضرورت کی حد تک استعمال کرو، یعنی یہ مقاصد نہیں بن سکتے. ضرورت کبھی بھی مقصد کا درجہ نہیں پا سکتی. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں.
دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال مضمون گزشتہ سبق میں بھی تقریباً یہی تھا، اور جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 25، اس میں اس کا خلاصہ کیا ہے، اس میں مضامین کیا ہیں کہ جو بھی پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا عملی طور پہ، قولی طور پہ میں تذکرہ نہیں کر رہا، قولی طور پہ تو ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، لیکن نہیں، عملی طور پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ بہت بڑی خطا کا مرتکب ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بہت بڑا خطا کار ہے۔ جس نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے اور دنیا والوں کی محبت سے اس کا دل آباد ہے، وہ بہت بڑا خطا کار ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو اردو میں تاکہ آپ سمجھیں۔ تو اگر کسی انسان نے ایسی خطا کی، دیکھیں خطا کیا ہے، پیغمبر کی دعوت کو نہ سننا، نہ اس پر غور کرنا، نہ اس کو قبول کرنا، یہ بہت بڑی خطا ہے۔ اور پھر دنیا کو جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی کو اگر آپ اپنا مقصد حیات بنا لیں اور دنیا ہی کے فائدے اور نقصان کو اصل سمجھ لیں، تو پھر یہ بھی بہت بڑی خطا ہے۔ اب جو دنیا دار ہے، جب میں آپ کو دنیا دار کہتا ہوں نا، تو وہ یہ شخص ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے، جو کہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا ہے۔ خطا کار وہ ہے جو اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے عملاً انکاری ہے۔ ایسے لوگ بہت سے معاشرے میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو بہرحال اب یہ خطا جو ہے، دیکھیں یہ خطا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت سے لوگ اس خطا میں مصروف ہیں اور ہم خطا کار بنے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد نہیں کرنا چاہتے، دنیا کی محبت سے کیوں کہ دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں۔ یہ میں ہوں، یہ میرا پیسہ ہے، یہ میری معاشرے میں حیثیت ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا۔ بہرحال مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اب اس کا انجام کیا ہے؟ جو خطا کار بنا رہنا چاہتا ہے اور خطا کاری سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی، تو اللہ تعالیٰ کی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے سارے نظام کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے مقصد کو جھٹلا کے یہ زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ اس کی منزل نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو خالق سماوات والارض ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کی تصویر کشی کی ہے، آپ کو زندگی کے اسباب فراہم کیے ہیں، اور آپ کو لگاتار وہ اپنی نعمتوں سے نوازتا جا رہا ہے اور تا زندگی نوازتا رہے گا، اگرچہ آپ اس کی یاد کو دل سے بھلائے رکھیں، تب بھی آپ کو وہ زندہ رکھے گا ایک وقت تک۔ تو اس کی یاد کو اگر ہم دل سے بھلا دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اب سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے انسان کے لیے۔ تو مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، جو ان کی خطائیں تھیں ان کے سبب ان کو غرق کر دیا گیا۔ اب قوم نوح کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، شدید ناراضگی کی وجہ سے، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو میں نے اب غرق کرنا ہے، اس نے زندہ رہنے کا حق کھو دیا ہے۔ تو ان پر اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جو کہ طوفان نوح کے نام سے مشہور ہے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور پھر ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا۔ اب یہاں تھوڑا سا مضمون ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، کہ غرق ہونے کے بعد فوراً وہ آگ کی نظر ہو گئے۔ دیکھیں موت جو ہے، موت وہ
آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا درجہ ہے. یعنی اس سے آپ یعنی جب موت آ جاتی ہے آپ کو تو آپ کا جو اعمال نامہ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، سوائے ان نیک اور یعنی جو صدقہ جاریہ ہم جسے کہتے ہیں، یا وہ برے اعمال جس کی ابتدا آپ نے رکھ لی ہے اور وہ چل رہے ہیں، وہ آپ کے گناہوں میں یا ثواب میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی سعی و کوشش کا دخل ختم ہو جاتا ہے آپ کی اپنی زندگی میں. تو موت جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا قبر کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی. تو اب یہ ہے نا کہ موت کے بعد فوراً انسان کو جزائے اعمال کا آغاز کر دیا جاتا ہے. اس کا بڑا جو نتیجہ ہے وہ تو روز قیامت کا دن ہے، اور پھر جو جنت دوزخ میں جائیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے جنتی، تو وہ پھر ایک الگ یعنی ایک بڑا یعنی آخری نتیجہ ہے وہ ہمارا. لیکن نتیجہ تو بہرحال میں ابھی بات کروں گا تو لمبی ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اقرار یا انکار، اس سے آپ کے جزائے اعمال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ابھی میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، میں نے کی بھی ہے، پھر بھی آ جائے گی کبھی. لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مر گئے، فوراً آپ کا جزائے اعمال جو ہے اس کا آغاز ہو گیا، اس کا فوراً آغاز ہو گیا. اور میں نے آپ کو اس کی ترتیب بتا دی ہے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اور جب یعنی طوفان آیا تو ان کا کوئی مددگار نہیں تھا. موت کے بعد جب ان پہ عذاب کی شروعات ہو گئیں اور قبر جو ہے وہ دوزخ کے گڑھوں سے ایک گھڑا بن گئی، تو اب ان کا کوئی مددگار نہیں تھا. اب کوئی والی وارث ان کا نہ رہا اللہ کے سوا. اور اللہ تعالیٰ تو مددگار ہے مومنوں کا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے. بہرحال پھر اگلی آیت نمبر 26، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح نے کہا کہ رب، اے میرے رب، لا تذر علی الارض، نہ چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا، یعنی کسی کافر کو آپ نے نہیں چھوڑنا. انک ان تذرہم، بے شک اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ان تذرہم یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوگی. رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ماں باپ کو بخش دے، اور جو بھی میرے گھر میں مومن ہو کے داخل ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کو بھی بخش دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو تو بربادی کے سوا اور کچھ زیادہ نہ کر. بہرحال یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے. سامعین کرام، ایک تھوڑی سی اگر آپ متوجہ ہوں میری طرف، کہ نوح یعنی جو رحمت کا باعث ہے وہ اب بد دعا کر رہا ہے. جو ہستی جو ہے، جو رحمت کا باعث ہے، تو وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہی ہے. اور دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ پیغمبر کا کوئی بھی عمل اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ پیغمبر سے پہلے، یعنی جیسا کہ دور جاہلیت تھا، تو دور جاہلیت سے پہلے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا بنو اسماعیل میں، اور وہ 3-4 ہزار سال گزر گئے تھے، تو ان پہ کوئی ایسا عذاب نہیں آیا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا رہا 3-4 ہزار سال. لیکن جب پیغمبر آ جاتا ہے تو اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. مان لے، اگر پیغمبر کی بات کوئی مان لے تو
اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر جائز ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال یہ انسان جو ہے، اس میں ابھی میرے پاس وقت کم ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان اللہ کی رحمت اور اس کے غضب کا ذریعہ انسان بنتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے غضب کا ذریعہ جو ہے وہ بنتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اگر آپ، اللہ کی اطاعت میں کمال ہے، معراج ہے انسان کی، لیکن اللہ کی اطاعت آپ کر نہیں سکتے جب تک آپ ایک انسان کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ کی ہدایت آپ کو مل نہیں سکتی جب تک ایک انسان آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہ پہنچائے۔ انسان کے ذریعے یہ تمام معاملات ہوتے ہیں سامعین کرام، انسان کے ذریعے۔ انسان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ایک بات جو ہمارے ذہن میں اتنی عام نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو دین کے متعلق کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے سے انکاری ہیں، اس کی یہ وجہ ہے، اور ہماری جو ترجیح ہے وہ دنیا بن چکی ہے، لہٰذا جو دین ہے اس سے ہمیں کیا واسطہ عملی طور پہ، تو ہم سوچتے سمجھتے تو ہیں نہیں۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ذریعہ ہے اور اس کے غضب کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا تو اللہ کا غضب پھر ان پہ جائز ہو گیا۔ اگر وہ پیغمبر کی بات مان لیتے تو وہ تو نوح علیہ السلام نے اسی صورت میں مضمون ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، یہ سارا مضمون ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اگر وہ پیغمبر کی بات مان لیتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی اس پہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ان پہ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہی پیغمبر جو رحمت کا باعث تھا فرما برداری کی صورت میں، نافرمانی کی صورت میں، اب اللہ کے غضب کا مستحق بن گئی وہ قوم۔ اور وہ تو پھر یہ الفاظ جو ہیں بعض لوگ اس کو زیادہ سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی قوم، اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تو قرآن میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا، اِنَّهُ لَن يُؤْمِنُ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پہلے سے خبردار کر دیا۔ یہ اصل میں فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، پیغمبر بھیجنے کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور پھر رحمت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پیغمبر کی وجہ سے کرتا ہے، جو غضب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کر کے، پیغمبر جو ہے اصل میں اتمام حجت ہوتی ہے، ایک قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے اور ایک قوم کے لیے اتمام حجت بھی ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، قوم نے ان کی بات کو مان کے نہ دیا، اب اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر جائز ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اور میں ان پر اب عذاب نازل کروں گا۔ دیکھیں جتنے یہ یعنی ثقیل الفاظ ہیں، بھاری الفاظ ہیں، اسی یعنی ہم اس کو کوئی بھاری نہیں سمجھتے، باوجود اس کے کہ ہم اپنے پیغمبر کی نافرمانی میں موجود ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی پیغمبر کی دعوت کو عملی طور پہ قبول کرنے سے انکاری ہیں، اور باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم عذاب میں مبتلا ہیں، اس وقت ہم عملاً من حیث الامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہے۔ یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کی تفصیل کا آج موقع نہیں ہے، لیکن آج اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پر جائز ہے، اور اتنا سخت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ جو گمراہ قوم ہے وہ آج دنیا کی تھانے دار ہے، وہ اس کا کوڑا ہے اور مسلمانوں پر برس رہا ہے۔ آج کون؟ امریکہ بہادر، اس کا کوڑا ہے۔ آج دیکھ لیں
2019 کی مئی کا مہینہ ہے، اور ایران کو جو جس طریقے سے اس نے دباؤ میں لے آیا ہے، اس کا مقاطعہ کر رہا ہے، کیوں کہ تم ہتھیار کیوں بنا رہے ہو، یا تم اپنا ایٹمی پروگرام چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں ترسا ترسا کے ماریں گے۔ تو اتنی زیادہ ناراضگی ہے امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ یہود جو مغضوب علیہ قوم ہے اس کا کوڑا ہے اور عربوں کے سر ہے۔ آج کی آپ دیکھ لیں خبر، مئی کی خبر ہے کہ غزہ پہ جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے، جو فلسطینی بستیاں ہیں تو اس پہ بمباری کر رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے لیکن وہ گولہ باری کر رہا ہے، اور سارا عرب جو ہے لرزہ برندام ہے یہودیوں سے۔ یہ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں قوموں سے مسلمانوں کو پٹوا رہا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے، آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سامعین کرام، نوح علیہ السلام نے، ہم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اب یعنی اللہ کے کہنے پر انہوں نے دعا کی، جو رسمی طور پہ ہوتی ہے نا کہ بھئی تم مجھے وہ مدد کی اپیل کرو، ان کے غضب، ان کو غرق کرنے کی مجھ سے دعا مانگو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا۔ پیغمبر تو اپنی ذات میں تو اللہ کی پابند ہوتی ہے، احکامات کی پابند ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے جیسے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ تو اس میں مضمون یہ ہے کہ جو بھی پیغمبر کی بات مان لے گا وہ پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ یہ آیت نمبر 28 میں جو آخری آیت ہے تو اس میں مضمون یہ ہے کہ جو پیغمبر کی بات مان لے گا، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا۔ جیسا کہ طوفان نوح آیا اور جو لوگ صاحب ایمان تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ ٹوٹلی بچے، بوڑھے، عورتیں، یہ سب ملا کے کوئی 70-75 لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی جو تھی وہ غرق کر دی گئی۔ تو دیکھیں یہ آل نبی تھے، آل نبی تھے۔ ہم بعض اوقات مطلب اتنے وہ ہوتے ہیں، آل نبی تو اب یہ ہے کہ ابو لہب جو تھا وہ بھی آل نبی تھا، ابو طالب جو تھے وہ بھی آل نبی تھے، لیکن انہوں نے نہیں چاہا۔ ہدایت کا اتباع واحد ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، ہدایت سے انکار اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا ذریعہ ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہماری عام طور پہ ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جانتے ہیں کہ بس آل ہونا کافی ہے۔ نو، اللہ کے ہاں آل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ یہ میری اہل ہے اور آپ کا وعدہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل نہیں ہے، تمہارا خاندان نہیں ہے، یہ تو گمراہ ہے۔ تو ہدایت سے اقرار، ہدایت کا اقرار نجات کا ذریعہ ہے، ہدایت سے انکار تباہی کا ذریعہ ہے، خواہ کہ وہ کوئی بھی ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ بہرحال یہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین، اے اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ مسلمان تھے نوح علیہ السلام کی، اور باقی جو بھی لوگ مومن ہو گئے تھے، اللہ نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بخشش کر دیجیے، ان کو اپنے عذاب سے بچا لیجیے۔ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اور یہ سارا مضمون ہے سامنے کرام۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Because of their wrongs they were drowned and were hurled into a fire. They did not find apart from God any helpers. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Noah said, My Lord, do not leave of the unbelievers a single dweller on earth. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. If you leave them, they will mislead your servants and will breed only wicked unbelievers. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. My Lord, forgive me and my parents, and anyone who enters my home in faith, and all the believing men and believing women, and do not increase the wrongdoers except in perdition. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔